ہیں ہزاروں طرح کی باتیں لکھی ہیں انہوں نے، اور اسلامی مورخین کا یہ کام ہے کہ وہ بات چھوٹی سی ہوتی ہے، اتنے نقطے نکال لیتے ہیں کہ 1.5 لائن کی بات ایک کتاب بن جاتی ہے۔ تو ہر جگہ وہ کچھ نہ کچھ بڑھا دیتے ہیں، اس کو بیان کر دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مورخین مستند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا خیال یہ، اب ایک مورخ لکھتا ہے، میرا خیال یہ پالان شتر اس لیے اتروا لیے کہ جو بیان ہونے والا تھا اس کو آدھے سے سن کر کہیں سب بھاگ نہ جائیں، تو بغیر پالان کے تو بھاگ ہی نہیں سکتے تھے، سب کے پالان تو اتروا لیے۔ اس کے بعد دوسری پھر فکر اس نے دی، اس نے کہا دھوپ بہت تیز تھی، کڑکتی ہوئی دھوپ میں جلتی ریت پہ سب کو روکا، سایہ وہاں تھا نہیں، درخت وہاں تھا نہیں۔ یہ عالم تھا گرمی کا کہ لوگوں نے اپنے عمامے اتار کے پیروں میں باندھ لیے تھے، پیر جل رہے تھے، پیروں میں شعلے لگ رہے تھے، مٹی سے اتنی آگ سی نکل رہی تھی۔ تو سورج نصف النہار پہ بالکل سر پہ چمک رہا تھا۔ تو 3 چیزیں ایسی رکھیں کہ ولایت علی کوئی بھول نہ سکے۔ ایک دھوپ کی شدت، دوسرے گرمی کی حدت، اور تیسرے منبر کی جدت۔ یہ تو یاد رہے گا، یہ دھوپ یاد رہے گی، یہ گرمی یاد رہے گی، یہ منبر کا بننا یاد رہے گا۔ اور پھر آیت نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ الیوم کہہ کر بتا دیا، ایک دن یہ آیا۔ اب جب قرآن میں تم پڑھو گے الیوم، یہ دن کس دن آیا تھا، تو کسی دن تو آیا تھا، اس کو تلاش کرو گے یہ دن کون سا ہے جو آیا تھا جس دن دین کامل ہوا۔ اس طرح اللہ نے اپنی حکمت سے سب کو گھیر لیا اور عقیدہ اتنا پکا کر دیا، اب اس پر بھی کوئی چھوڑ دے، اس پر بھی کوئی بھول جائے۔ تو میں 2-4 جملے شروع کرتا ہوں اور وقت کے اندر اس کو بیان کر کے جہاں سے چھوڑوں گا کل پھر بیان کر دوں گا۔ سرکار منبر پہ آئے لیکن اکیلے نہیں آئے، علی کو ساتھ لے کر منبر پر چڑھے اور پہلو میں علی کھڑے ہوئے۔ اب اس کے بعد سرکار نے آخری خطبہ اپنی زندگی کا شروع کیا، اور اس کے میں کچھ حصے آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ اب چونکہ میں سورہ الحمد کی تفسیر کر رہا ہوں، اس لیے اس خطبے کے ٹکڑے سنانا ضروری ہیں جو سرکار کا آخری خطبہ ہے، اس لیے کہ اس خطبے میں سرکار نے یہ کہا کہ یہ سورہ الحمد علی تمہاری شان میں نازل ہوا ہے۔ تو جب یہ سورہ علی کا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو ہر نماز میں واجب قرار دے دیا تاکہ ولایت علی ہر رکعت میں رہے، ہر رکعت میں رہے، فاتحہ ہو تو اس میں رہے، نیاز ہو تو اس میں ولایت علی رہے، یعنی ولایت علی کو اللہ نے ہر رکن میں شامل کر دیا۔ یہ خطبہ غدیر ذیشان در جوادی علامہ صاحب نے اپنی کتاب میں شائع کیا تھا، میں نے اس کو پڑھا بھی تھا 2004 میں جامعہ سبتین میں، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کو بٹوا بھی دیا تھا، اور یہ 5-10 بار چھوٹے سے صفحے، آج ایک صاحب آئے تھے اسد آغا صاحب لے کے، انہوں نے کہا میں یہ خطبہ چھپوانا چاہتا ہوں، تو وہ یہ لے گئے۔ اس کے 18, 19, 20 صفحے تو وہ چھاپنے جا رہے ہیں اس کو، میں عربی کے، ایک طرف عربی ایک طرف اردو،
تو دونوں چیزیں میں نے کمپیوٹر سے ان کو نکلوا دی، عربی بھی اردو بھی، تو ابھی چھپ جائے گا، وہ پھر تقسیم بھی ہوگا۔ تو کئی بار مومنین نے اس کو چھاپا تاکہ یاد رہے کہ سرکار نے آخری خطبے میں کیا کہا۔ اب لوگ دیکھیے ہمارے اوپر 50 سال اعتراض کرتے، عربی کا خطبہ نہیں پڑھتے، عربی کا خطبہ نہیں پڑھتے، عربی کا خطبہ نہیں پڑھتے۔ جو پڑھتا ہوں کچھ سوچ کے پڑھتا ہوں، تقریر جب شروع کرتا ہوں۔ اب دیکھیے غور کیجئے گا کہ سرکار خطبہ غدیر کس طرح شروع کر رہے ہیں، ساری تعریف اس اللہ کے لیے، تو اسی طرح تو شروع کرتا ہوں، جو اللہ رسول نے کیا وہی تو کر رہا ہوں، اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ ایک صلوات پڑھیے گا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے، پہلی رمضان سے لے کر اب تک توحید سے میری تقریر نہیں ہٹی، سب تقریریں پروردگار عالم پہ ہو رہی ہیں، اور جو ذکر بیچ میں آ رہا ہے وہ بھی ذکر الہی ہے، اور یہ خطبہ ہونے جا رہا ہے ذکر ولایت علی کے لیے، اور ہے یہ توحید۔ لوگوں کی سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ توحید، رسالت اور ولایت آپس کے جھگڑوں کے عادی ہو گئے تو اللہ رسول کا جھگڑا بھی کرانا چاہتے۔ اصل مسئلہ جو سمجھ میں میرے آتا ہے، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو اپنی یکتائی میں بلند اور اپنی انفرادی شان کے باوجود قریب ہے، وہ سلطنت کے اعتبار سے جلیل اور ارکان کے اعتبار سے عظیم ہے۔ ایسی تعریف اللہ کی دنیا میں کسی پیغمبر نے، کسی ولی وسیع نے نہیں کی۔ اگر نبی کے بعد کی تو علی نے کی اللہ کی تعریف۔ وہ اپنی منزل پر رہ کر بھی اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اپنی قدرت اور اپنے برہان کی بنا پر تمام مخلوقات کو قبضے میں رکھے ہوئے ہے، ہمیشہ سے بزرگ ہے اور ہمیشہ قابل حمد رہے گا، بلندیوں کا پیدا کرنے والا، فرش زمین کا بچھانے والا، آسمان و زمین پر اختیار رکھنے والا، بے نیاز پاکیزہ صفات، ملائکہ اور روح کا پروردگار، تمام مخلوقات پر فضل و کرم کرنے والا، تمام ایجادات پر مہربانی کرنے والا، وہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے اگرچہ کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ پاتی، وہ صاحب حلم و کرم ہے، اس کی رحمت ہر شے کے لیے وسیع، اس کی نعمت کا احسان ہر شے پر قائم، انتقام میں جلدی نہیں کرتا، مستحقین عذاب کو عذاب دینے میں عجلت سے کام نہیں لیتا، عملی امور کو جانتا ہے اور چیزوں سے باخبر ہے، پوشیدہ چیزیں اس پر مخفی نہیں رہتی اور مخفی امور اس پر مشتبہ نہیں ہوتے، وہ ہر شے پر محیط، ہر چیز پر غالب ہے، اس کی قوت ہر شے میں، اس کی قدرت ہر چیز، وہ بے مثل ہے، شے کو شے سے بنانے والا ہے، چیزوں سے چیزیں بناتا ہے، ہمیشہ رہنے والا، انصاف کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وہ عزیز و حکیم ہے، نگاہوں کی رسائی سے بالا تر ہے، وہ ہر نگاہ کو اپنی نظر میں رکھتا ہے کہ وہ لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے، کوئی شخص اس کے وصف کو پا نہیں سکتا، کوئی اس کے ظاہر و باطن کا ادراک نہیں کر سکتا، مگر جملہ دیکھیے یہ کتنا اہم ہے، کوئی اس کے ظاہر و باطن کو پا نہیں سکتا کہ اس کا ظاہر کیا ہے اور اس کا باطن کیا ہے، اور آگے کہا کہ مگر اتنا ہی جتنا اس نے خود بتا دیا ہے۔ اب لوگ اس سے زیادہ سوچنا چاہتے ہیں تو عقیدہ تو خراب ہوگا، اپنی طرف سے جب توحید بیان کریں گے تو عقیدے خراب ہو جائیں گے۔ آپ کو اتنا ہی بتانا ہے توحید کے بارے میں جتنا اللہ نے بتایا، آپ اپنا دماغ مت اس میں بڑھائیے، جتنا خدا نے بتا دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا خدا ہے جس کی پاکیزگی زمانے پر محیط، جس کا نور ابدی ہے، اس کا حکم نافذ ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے،
نہ تقدیر نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی تدبیر میں کوئی فرق ہے۔ جو کچھ بنایا وہ بغیر کسی نمونے کے بنایا۔ انسان چیز کو دیکھ کر چیز بناتا ہے، اللہ نے جو چیزیں بنائی پہلے سے اس کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا۔ وہ ایسا عادل ہے جو ظلم نہیں کرتا، ایسا بزرگ و برتر ہے کہ ہر شے کی باز گشت اسی کی طرف ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہر شے اس کی قدرت کے سامنے متواضع، ہر شے اس کی ہیبت کے سامنے خاضع۔ وہ تمام ملکوں کا مالک، آسمانوں کا خالق، شمس و قمر پر اختیار رکھنے والا، ہر ایک کو ایک معین مدت کے لیے چلانے والا، دن کو رات، رات کو دن پر حاوی کرنے والا، ظالموں کی کمر توڑنے والا، شیطانوں کو ہلاک کرنے والا۔ نہ اس کی کوئی ضد ہے نہ مثل ہے، وہ یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کو کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے نہ ہمسر ہے۔ وہ خدا واحد اور رب مجید ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ جانے والا خیر ایسا کرنے والا، موت و حیات کا مالک، فقر و غنا کا صاحب اختیار، ہنسانے والا، رلانے والا، قریب کرنے والا، دور ہٹا دینے والا، عطا کرنے والا، روک لینے والا۔ ملک اسی کے اختیار میں ہے، ملک اسی کے اختیار میں ہے، اور ہم اسی کے لیے زیبا ہے۔ اسی کے قبضے میں وہ شے ہے جس پر وہ قادر ہے، رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ اس عزیز و غفار کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا، عطاؤں کو بکثرت دینے والا، سانسوں کو شمار کرنے والا، انسانوں اور جناتوں کا پروردگار ہے۔ اس کے لیے کوئی شے مشتبہ نہیں، وہ فریادوں کی فریاد سے پریشان نہیں ہوتا، اسے گڑگڑانے والوں کا اصرار خستہ حال نہیں کرتا۔ نیک کرداروں کا بچانے والا، طالبان فلاح کو توفیق دینے والا، عالمین کا مولا اور حاکم ہے۔ اس کا حق ہر مخلوق پر ہے یہ کہ راحت و تکلیف اور نرم و گرم میں اس کی حمد و ثنا کرے اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے۔ میں اس پر اور اس کے ملائکہ اور اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں اس کے حکم کو سنتا ہوں، اطاعت کرتا ہوں، اس کی مرضی کی طرف سبقت کرتا ہوں، اس کے فیصلے کے سامنے سراپا تسلیم ہوں، اس لیے کہ اطاعت میرا فرض ہے، اور اس کے طاعت کے خوف کی بنا پر، اس لیے کہ نہ کہ کوئی اس کی تدبیر سے بچ سکتا ہے اور نہ کسی کو اس کے ظلم کا خطرہ ہے۔ میں اپنے لیے بندگی اور اس کے لیے ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں، اور اس کے پیغام وحی کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوتاہی کی شکل میں وہ عذاب نازل ہو جائے جس کا دفع کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اگر میں ولایت علی نہ پہنچاؤں تو ایسا عذاب آئے گا کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ اس خدائے وحدہ لا شریک نے مجھے بتایا کہ اگر میں نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو اس کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی، گویا میں نے کوئی کام نہیں کیا، اور اس نے میرے لیے حفاظت کی ضمانت دی ہے۔ اس خدا کریم نے یہ حکم دیا کہ اے رسول، جو حکم تمہاری طرف علی کے بارے میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ولایت علی کا معاملہ جب آئے سمجھ جائیے کہیں شر ہو رہا ہے۔ دیکھیں جب رسول اللہ نے کہہ دیا خطبے میں، اور اللہ نے آیت میں کہہ دیا کہ ولایت علی رکھو عقیدہ، جہاں تمہارے خلاف شر ہوگا اس کا دفع کرنے والا میں ہوں۔ آپ صدیوں میں تلاش کر لیجئے، جب بھی ولایت علی کے خلاف شر ہوا اللہ نے اس کو ایسے دبایا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ اطمینان سے یہ عقیدہ رکھیں، پکا عقیدہ رکھیں، شر والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، آیت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ ایھا الناس، مجمع کو پکارا، ایسا سناٹا تھا، کائنات رک گئی تھی، آفتاب اپنی جگہ رکا ہوا تھا، ذرے ذرے رکے ہوئے تھے، شاخیں ہل نہیں رہی تھی، پرندے جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے تھے، وہ اپنی گردن بھی نہیں ہلا، کائنات ساکت ہو گئی، کائنات ساکت ہو گئی تھی۔ وہ وقت ہوتا ہے، وہ وقت اللہ نے چنا تھا کہ جب آفتاب برج شرف میں آتا ہے، جیسے ہی برج شرف میں آیا نصف النہار پر
یعنی نہ ادھر جھکا تھا آفتاب نہ ادھر جھکا تھا، کمال پر تھا، اس لیے کہ تکمیل ہو رہی، دین کامل ہو رہا تھا، اس لیے اس نے آفتاب کو بھی کامل جگہ پر رکھا کہ آفتاب زوال میں نہ ہو اور برج شرف میں ہو۔ اب اس کو اگر آپ کو آزمانا ہے، اس ساتھ کو آزمانا ہے، تو جب غدیر آئے یا نوروز آئے تو ایک تسلی میں پانی بھر لیں، اس میں گلاب کا پھول ڈال لیں۔ گلاب کے پھول کی عادت ہے کہ وہ پانی پہ تیرتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی چلتے چلتے رک جائے، سمجھ جائیے وہ وقت آ گیا جب آفتاب برج شرف میں آیا تھا، اور جب رسول اللہ نے یہ جملہ کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا، کائنات نے ساکت ہو کر یہ سنا تھا، کسی طرف کوئی مخلوق مخاطب نہیں تھی، ملائکہ بھی سن رہے تھے، عرش والے فرش والے ایک ایک ذرہ اس پیغام کو سن رہا تھا۔ پھر آپ نے مخاطب کیا ایو ناس، میں نے حکم کی تعمیل میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور میں اس آیت کا سبب واضح کر دینا چاہتا ہوں، یا جو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میں اس آیت کا مفہوم واضح کر دینا چاہتا ہوں تم لوگوں پر اے مسلمانوں، کہ جبریل بار بار میرے پاس یہ حکم پروردگار لے کر نازل ہوئے کہ میں اسی مقام پر ٹھہر کر ہر سفید و سیاہ کو یہ پیغام دے دوں کہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی، وسیع، جانشین اور میرے بعد امام ہیں، ان کی منزل میرے لیے ویسی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، وہ اللہ اور رسول کے بعد تمہارے حاکم ہیں۔ صاف صاف کہا کہ حاکم بنا رہا ہوں، علی کو حاکم بنا رہا ہوں، وہ تمہارے حاکم ہیں، اور اس کا اعلان خدا نے اپنی کتاب میں کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ نبی کے بعد علی ہی حاکم بنے، بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ ذات علی ہے۔ علی ابن ابی طالب نے نماز قائم کی، سرکار فرما رہے علی ابن ابی طالب نے نماز قائم کی ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، اور ہر حال میں رضا الہی کے طلبگار ہیں۔ میں نے جبرائیل کے ذریعے یہ گزارش کی کہ اس وقت تمہارے سامنے اس پیغام کو پہنچانے سے معذور رکھا جائے۔ اپنی بات پیغمبر نے کھل کے بتا دی کہ میں نے اللہ سے یہ کہا تھا، جبریل سے میں نے کہا تھا کہ مجھے معذور رکھا جائے۔ آگے سنیے، پیغمبر فرماتے ہیں میں نے جبریل سے کہا مجھے معذور رکھا جائے، اس لیے کیوں رکھا جائے معذور؟ کیوں بار بار رسول اللہ کہہ رہے تھے نہیں مجھے معذور رکھا جائے؟ پیغمبر جو وہی آئی اور پہنچائی، آئی اور پہنچائی، یہ کیسی وحی تھی کہ جس پہ پیغمبر رک رہے تھے اور خود اقرار کر رہے ہیں پیغمبر کہ میں رک رہا تھا؟ وہ وجہ تو سن لیجئے، وہ وجہ کیا تھی؟ میں نے جبریل سے کہا کہ میرے اللہ سے کہو کہ اس پیغام کو پہنچانے میں مجھے معذور رکھا جائے، اس لیے کہ متقین کی قلت ہے اور منافقین کی کثرت ہے۔ رسول اللہ کو پتا ہے منافق زیادہ ہیں، تو جب رسول اللہ کے زمانے میں منافق زیادہ اور متقی کم تھے تو 1400 برس کے بعد کیا متقی زیادہ ہو جائیں گے؟ تو آپ کو یہ کام مشکلوں میں ہی کرنا ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھے کہ ولایت علی کا راستہ آپ نے اپنا لیا تو بڑا آسان ہے۔ اگر اپنا لیا ہے تو تیار رہیے۔ امام صادق نے کہا اگر تم نے میری محبت کو اپنایا ہے بلاؤں کے لیے تیار رہو، زمانے سے مخالفت کے لیے تیار رہو۔ یہ آسان حلوہ نہیں ہے کہ اٹھا کے کھا لیا، یہ مشکل منزلیں ہیں، مشکل منزلیں۔ تو سرکار نے فرمایا
کہ پروردگار متقی کم ہیں منافقین کی کثرت ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے کہا فساد کرنے والے، بدعمل اور اسلام کا مذاق اڑانے والے منافقین کی مکاری کا خطرہ ہے، مکاری کا خطرہ ہے۔ ولایت علی کے مقابل مکاری آتی ہے، مکاری سے جیتنا مشکل ہے۔ اب یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، اب یہ کر دیا، وہ کر دیا، اب ایسے کہہ دیا، اب ایسے کہہ دیا، تم نے یہ کہا تھا، ہم نے یہ کہہ دیا، ہم نے یہ اس لیے کیا تھا تو تم نے یہ کر دیا، تو یعنی ولایت علی بھول جاؤ، بحث میں پڑ جاؤ۔ سرکار کہہ رہے ہیں ایسے لوگ زیادہ ہیں اور ان سے مجھے خطرہ ہے، جن کے بارے میں خدا نے پھر مجھے صاف کہہ دیا کہ یہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو زبان سے کچھ کہے اور دل میں کچھ ہو۔ فرماتے ہیں حضور اور یہ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں، منافقت کرنے کو معمولی بات سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں بڑی سزا ہے اس کی، حالانکہ پیش پروردگار یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان لوگوں نے بارہا سرکار کا یہ جملہ، مصائب ہیں اور قیامت کے مصائب ہیں۔ فرماتے ہیں سرکار کہ ان منافقین نے بارہا مجھے اذیت پہنچائی ہے، یہاں تک کہ مجھے کان کہنے لگے۔ میرا نام رکھ دیا کان۔ قرآن میں آیت آئی، اللہ نے کہا یہ آپ کے دوست ہیں، آپ کے پاس رہتے ہیں، یہ آپ کو کان کہتے ہیں، آپ کا نام کان رکھا۔ واضح کر دوں نا کہ یہ کان کیا ہے، کسی کا نام کان رکھا جاتا ہے؟ سرکار کا نام کان رکھ دیا اور اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا کہ انہوں نے آپ کا نام کان رکھا، اور غدیر کے خطبے میں سرکار کو کہنا پڑا کہ میرا نام کان رکھ دیا۔ پتہ ہے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ جب علی آئے تو رسول اللہ کے کان میں بات کی تو سب کہتے تھے سنتے ہی نہیں کسی کی، کان میں ہر وقت علی کا دہن ہوتا ہے، ان کا کان ہوتا ہے، علی کی باتیں سنتے رہتے ہیں، یہ تو کان ہی کان ہے، علی کہتے رہیں اور بس یہ سنتے رہیں، یہ کان ہے۔ یہ قرآن کی آیت، پیغمبر کا نام رکھا، علی اور نبی کی محبتوں میں رسول کے ساتھ یہ بے ادبی کہ یہ کان ہے، اللہ نے چھپایا نہیں، آیت رکھ دی۔ اور غدیر میں رسول نے نہیں چھپایا کہ ان لوگوں نے میرا نام کان رکھا ہے۔ اتنے اداس ہو گئے آپ لوگ، اداس کیوں ہو گئے؟ رسول اللہ کے مصائب پہ کہ ہائے ایسے بھی لوگ، ہم لوگوں کو تو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ ہے وہ ہے وہ ہے، رسول کو بھی کہتے تھے۔ یہی تو افسوس ہو رہا ہے نا آپ کو، افسوس کی بات ہے، امت کے لیے افسوس کی بات ہے۔ چھپا لیتا اللہ تو آج اتنے افسوس میں آپ نہ بیٹھے، خوش ہوتے کہ خطبہ غدیر سن رہے ہیں، لیکن ایک دم آپ اداس ہو گئے۔ اسی اداسی کے لیے تو اللہ نے یہ قرآن میں آیت رکھی کہ بیٹھ کے سوچو تو کہ اگر تم پر مصیبت ولایت علی پہ آ جائے تو گھبرانا نہیں، نبی تک کو کہا گیا ہے تو تمہیں کہا گیا ہے تو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ۔ پڑھیے تفسیر قرآن میں سب نے لکھا ہے کہ اللہ نے کہا ستارے کے اترنے کی قسم ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول علی کی محبت میں گمراہ ہو گئے، تب یہ سورہ اترا، اور پھر اللہ نے کہا ما ضل صاحبکم، تمہارا صاحب گمراہ نہیں ہوا۔ مدینے میں کہا جا رہا ہے، یہ مکے کی بات نہیں ہے، مدینے میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ علی کی محبت میں گمراہ ہو گئے۔ ارے جب رسول اللہ سے امت نے کہا کہ علی کی محبت میں گمراہ ہو گئے تو اگر تم کو نصیری اور غالی کہا جا رہا ہے،
میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ آپ کے صبر کے لیے کہ ولایت علی میں آپ صبر کیسے کریں گے اور فخر کیسے کریں گے. دیکھیے صبر بھی کرنا ہے آپ کو اور فخر بھی کرنا ہے. اور یاد رکھیے صاحب کسے کہتے ہیں؟ صاحب کسے کہتے ہیں؟ صاحب مالک ہوتا ہے اور جو گرد ہوتے ہیں انہیں اصحاب کہتے ہیں. صاحب سے اصحاب بنا ہے. صاحب نہ ہوگا تو اصحاب نہ ہوں گے. آپ ہوں گے تو آپ کے دوست ہوں گے, آپ ہوں گے تو حلقہ نشین ہوں گے. مرکز آپ ہیں, اسی لیے شمع محفل کہتے ہیں. محفل ہے تو مشاعرہ ہے. سرکار تو چراغ سراج منیر ہے, روشنی پھیلی, لوگ ان کے گرد. کہا تمہارا صاحب, تمہارا مالک نہیں, ہمارے کہنے سے علی کے فضائل وہ بیان کرتا ہے, وہ خود نہیں بیان کرتا. اور تم اس سے حسد کر رہے ہو. فرماتے ہیں یہ مجھے کان کہنے لگے ہیں اور ان کا خیال تھا کہ میں ایسا ہی ہوں. اسی لیے خدا نے آیت نازل کی کہ جو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نبی کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو فقط کان ہیں. میں نے آیت کا ذکر کیا تھا, آیت بھی آ گئی. پیغمبر خود یہ آیت سنا رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ یہ کہا جا رہا ہے. تو پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر ایسا ہے تو تمہارے حق میں یہی خیر ہے, ورنہ میں چاہوں, ہائے ہائے, ابھی تو تمہارے لیے خیر ہے, ورنہ میں چاہوں تو ایک ایک کا نام بھی بتا سکتا ہوں. میں چاہوں تو ایک ایک کا نام بتا سکتا ہوں اور اس کی طرف اشارہ بھی کر سکتا ہوں اور لوگوں کے لیے نشاندہی بھی کر سکتا ہوں. لیکن میں ان معاملات میں کرم اور بزرگی کے ساتھ کام لیتا ہوں. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مرضی خدا یہی ہے کہ میں اس حکم کی تبلیغ کر دوں. لہذا لوگوں ہوشیار ہو کہ اللہ نے علی کو تمہارا والی اور امام بنا دیا ہے اور ان کی اطاعت کو تمام مہاجرین, انصار, ان کے تابعین, ہر شہری, دیہاتی, عجمی, عربی, آزاد, غلام, صغیر, کبیر, سیاہ, سفید پر واجب کر دیا. اب ہے ولایت علی واجب کے نہیں؟ یہ غدیر خود, یہ ہے غدیر, یہ خود بات واجب کر دیا اللہ نے. ہر توحید پرست کے لیے ان کا حکم جاری, ان کا عمل نافذ اور ان کا قول قابل اطاعت ہے, اور ان کا مخالف کوئی رخ اللہ نے چھوڑا نہیں ہے, اور ان کا مخالف ملعون, اور ان کا پیرو, جو پیرو ہو علی کا, مستحق رحمت ہے. جو ان کی تصدیق کرے گا, ان کی بات سن کر اطاعت کرے گا, اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا. جو علی کی باتوں کی تصدیق کر دے گا, اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا. ایھا الناس, اس مقام پر میرا آخری قیام ہے, لہذا میری بات سنو اور اطاعت کرو اور اپنے پروردگار کے حکم کو تسلیم کرو. اللہ تمہارا رب, ولی اور پروردگار ہے. اس کے بعد اس کا رسول محمد تمہارا حاکم جو آج تم سے خطاب کر رہا ہے. اس کے بعد علی تمہارا ولی اور بحکم خدا تمہارا امام ہے. اس کے بعد امامت میری ذریت اور اس کی اولاد میں تاروز قیامت تک باقی رہے گی. حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال کیا, حرام وہی ہے جس کو اللہ نے حرام کیا. یہ سب اللہ نے مجھے بتایا تھا اور میں نے سارے علم کو علی کے حوالے کر دیا. ایھا الناس, کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اللہ نے مجھے عطا نہ کیا ہو, اور جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا تھا سب میں نے علی کے حوالے کر دیا. یہ امام المتقین بھی ہے, یہ امام المبین بھی ہے.
अय्युन्नास, अली से भटक न जाना, उनसे बेजार न हो जाना, उनकी विलायत का इनकार न कर देना। वही हक की तरफ हिदायत करने वाले, हक पर अमल करने वाले, बातिल को फना कर देने वाले, उससे रोकने वाले हैं। उन्हें इस राह में किसी की मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं होती। वो सबसे पहले अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए और अपने जी जान से रसूल पर कुर्बान थे। हमेशा खुदा के रसूल के साथ रहे, जबकि रसूल के अलावा कोई इबादत खुदा करने वाला न था। उस वक्त अली के सिवा कोई नहीं। या मैं था जो अल्लाह की इबादत कर रहा था और कोई मखलूक में मेरे साथ नहीं था, सिर्फ अली थे। ऐसी इताअत कौन करेगा? अली जैसी इबादत कौन करेगा? फरमाते हैं 7 बरस का था, नबी को पहली नमाज पढ़ते देखा, मैं भी खड़े होके वही करने लगा, सजदा रुकू। 7 बरस। आज भी हुक्म है 7 बरस में सिखा दो, बता दो। सुन्नत अली है। अच्छा देखिए, सुन्नत रसूल तो बहुत मशहूर है, लेकिन सुन्नत अली में आपको सुनाता हूं। गौर से सुनेंगे तो समझ में आएगा। तकरीर खत्म हो गई, आखिरी जुमले। गौर नहीं करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। सुन्नत अली बता रहा हूं, और एक फैसला आपको करना है अभी। सुन्नत अली पे उम्मत अमल करती है या सुन्नत रसूल पे? इस पे गौर कीजिएगा आप। दावत ज़ुल-अशीरा में रसूल अल्लाह ने कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूं। कौन सबसे पहले मुझ पे ईमान लाएगा और इकरार करेगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? अली खड़े हुए, अभी बच्चे थे, उन्होंने कहा मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के रसूल हैं। सबसे पहले कायनात में अल्लाह के रसूल को अल्लाह का रसूल कहने वाला अली है। अब सुन्नत ये बनी कि मोहम्मद रसूल अल्लाह सबसे पहले अली ने कहा, तो ये सुन्नत अली है। नहीं, कोई भी नहीं समझा। दो आदमियों के हाथ इधर से उठे, दो के इधर से हाथ उठे, और ये वही 2 पुराने वाले हैं जो हर बात पे हाथ उठाते हैं, और जो पिछले बैठे में उनके समझ ही में नहीं आया। अगर समझ में आता तो हाथ उठता, इसलिए फिर से समझाता हूं। पहले तो यकीन कर लीजिए, जो बात मैं कह रहा हूं खुदा रसूल की कसम ये सच है। आपको यकीन है जो बात मैं कह रहा हूं सच है, मुस्तनद है? तो फिर खामोशी किस बात की? इकरार क्यों नहीं करना चाहते आप? दावत ज़ुल-अशीरा में दुनिया में कायनात में सबसे पहले अली ने कहा मोहम्मद रसूल अल्लाह। अली से सुनकर कायनात ने कहा मोहम्मद रसूल अल्लाह। पूरी उम्मत सुन्नत अली पे अमल कर रही है। तमाम उम्मत के फिरके मोहम्मद रसूल अल्लाह कह रहे हैं अली से सुनकर, तो अली की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं ना। रसूल ने गदीर में कहा अली वलीउल्लाह, रसूल की सुन्नत पे कोई अमल नहीं कर, अली की सुन्नत चल रही है, रसूल